کہ اللہ اکبر کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اللہ اکبر چاہے ہم مصیبت کی گھڑی میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خوشی کے وقت بھی اس کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دراصل میں کچھ موضوعات پہ یہاں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو واقعہ رونما ہوا، وہ پوری انسانیت اس کو مذموم نگاہوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ دہشت گردی کسی بھی مہذب قوم کے لیے قابل قبول نہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مذہب ہمیشہ انسانیت کی بقا کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کا خون بہانا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پہلگام کا سانحہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور آج کل میڈیا میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے جس کو میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا ہوں۔ البتہ میں ان لوگوں کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر زخمیوں کی مدد کی اور تمام وسائل ان کے لیے مہیا رکھے۔ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہیں وہ لوگ زخمی ہیں، وہ ان میں سے کسی نے ان کے مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کی، بلکہ انسانیت کی سربلندی کے لیے وہ آگے آئے اور بہت سارے لوگوں کی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے، ورنہ شرعی اموات 27 کے بجائے کئی زیادہ ہوتے۔ بھارتی میڈیا جو تعصب اور نفرت کا ایجنڈا لے کر گھومتے ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا اور دہشت گردوں کو کشمیر کے ساتھ جوڑا۔ اس طرح نفرتوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ یوپی، پنجاب، بھوپال، ہریانہ، ممبئی جیسی ریاستوں میں کشمیری طلباء اور تاجروں کو عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ یہاں کشمیر میں زمینی حقائق اس سے مختلف ہے، اور جو سیاح یہاں موجود ہیں یا آتے ہیں وہ لوگ کشمیری مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی بے باکی کے ساتھ ان کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی روز سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیری عوام نے محض روزی روٹی کے لیے ماتم کیا، حالانکہ 1990 سے کشمیر میں جس طرح روزگار کا مسئلہ سامنے آیا اور کبھی بھی کشمیری عوام کسی کے سامنے دست و گریبان نہیں ہوئے، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو پھیلانے کے بجائے محبتوں کو عام کیا جائے، اور باپ کی سزا بیٹے کو نہ دی جائے، اور کسی ایک کی غلطی کے لیے پوری قوم کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت حالات سری نگر میں پیش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہم ان سیاحوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، کشمیری عوام کے دل اور در آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اور بدلے میں ہمارے بچوں اور تاجروں کے تحفظ کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ کی تغافل شاری خرمن امن کو آگ لگا سکتی ہے، لہذا احتیاط سے کام لیا جائے۔ وادی میں مصنوعی طرز پر اقتصادی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں کشمیری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آن لائن خریداری کے بجائے مقامی سطح کے دکانداروں کو ہی ترجیح دیں اور صرف ان سے اشیاء خریدیں تاکہ لوگوں کی اقتصادی حالت مزید متاثر نہ ہو۔ جی، پہلگام اٹیک کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج 48 ایسے سیاحی مقامات ہیں پورے کشمیر میں جو بند کر دیے گئے، بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز ہے، جی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ غلط بات ہے، اور یہ کشمیریوں سے ایک طرح کا بدلہ ہے، اور ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں۔ اب کچھ ویڈیوز نئے وائرل ہو رہے ہیں، جس میں کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا زپ لائن کرتے ہوئے ایک پریٹک نے، بتایا جاتا ہے اس کا تعلق گجرات سے، تو وہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ اس میں کشمیری نوجوانوں کو جو ہے
وہ کچھ اللہ اکبر کے نعرے جو ہے وہ دے رہے تھے, اس پر اب ٹپنیاں ہونے شروع کر دی ہے, تو اس پر آپ کیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے, اور اللہ اکبر چاہے ہم مصیبت کی گھڑی میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خوشی کے وقت بھی اس کا استعمال ہم کرتے ہیں, نماز کے دوران بھی کرتے ہیں, نماز سے باہر آئیں تو اس وقت بھی کرتے ہیں, کسی کا جنازہ ہو, کسی کی شادی ہو تو یہ اللہ اکبر تو کہا جاتا ہے. اس میں کوئی لوگ نام سے مسلمان عدالتوں کے سامنے آتے ہیں اور اسلام کے متعلق کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اگرچہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا, اگرچہ انہوں نے معافی بھی مانگی, لیکن کس طرح سے آپ اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو بھائی چارہ صدیوں سے چل رہا ہے اس کو زخم پہنچانے کی کوشش. یہی وہ لوگ ہیں جو یہاں کے خرمن امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یہاں آگ لگانا چاہتے ہیں. ہم یہاں امن دیکھنا چاہتے ہیں, بھائی چارے کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہ حرکت ہے وہ قابل مذمت ہے, اور ان لوگوں کے خلاف PSC یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. سب پہلگام کے بعد اب کشیدگی جو ہے وہ سرحدوں پر دیکھی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ خوف ہراس میں ہیں. آپ دونوں ممالک سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس چیز کو لے؟ میں ہندوستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں آپ سینکشنز لگا سکتے ہیں, باضابطہ اس کی تحقیقات عالمی سطح پہ کروا سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا جو فورمز ہیں وہاں پہ آپ جائیے, جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور لیکن جنگ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور کشمیری قوم نے اب بڑی مشکل سے یہاں امن کو دیکھا ہے. ہم لوگ یہاں اب کسی طرح کی تباہی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب, جو سابقہ ملیٹنٹ تھے انہوں نے نکاح آدھونے سرحد پار کیے تھے اور جو اہلیہ ہے اپنے ساتھ یہاں لائے, لیکن پرسوں جو حکم نامہ نکلا وزارت داخلہ سے کہ جو بھی نیشنل پاکستان کے ہیں انہیں نکالا جائے, اور ان عورتوں نے بھی سوشل میڈیا پہ آ کے یہ گزارش کی کہ یا ہمیں یہیں پہ قتل کیا جائے لیکن ہمیں واپس ڈیپورٹ پاکستان نہ کیا جائے. لیکن خبریں یہ ہے کہ آج صبح سے ہی کچھ کو گرفتار کیا گیا ہے, کیا اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نکاح ہوا ہے تو اس میں یہ اس قسم کی جو نرمی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کو برتنی چاہیے, اور دونوں ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ خاوند اور شوہر کو الگ کرنا انسانیت کے اصولوں کے منافی ہے, اور لہٰذا یہ جائز بات نہیں ہے اور اس پہ غور کیا جانا چاہیے. اور میں وزارت داخلہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ دیکھیں.